بلال رضی اللہ عنہ. ظالم نے کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئے، امیہ بن خلف، اس نے حضرت بلال کو بلایا. مومن ہو گئے. آپ نے سینہ تان کے کہا مومن ہو گئے، سینہ تان کے کہا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا اچھا. تو پھر اس نے آگ کا چخہ تیار کیا، آگ کا چخہ تیار کر کے حضرت بلال کو بلایا. میرے تجھ پہ کتنے حق ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو میرا آقا ہے، چونکہ غلام تھے اس کے، اس لیے تمہارے سارے حق ہیں. کہنے لگے اگر میرے سارے حق ہیں تو قمیض اتار. حضرت بلال نے قمیض اتاری، کہا اس چخے پہ چلا جا، چخے پہ سو جا. آگ کے انگارے پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سو گئے. پشت جل گئی. کہا اب بھی نعرے لگائے گا؟ اس کا خیال تھا کہ جب پشت جل جائے گی تو پھر دین اسلام کو چھوڑ دے گا. اس کو کیا پتا کہ بلال عشق کے مقام پہ پہنچ چکا ہے. آگ کے انگارے پہ پشت جل چکی ہے. کہنے لگے نعرے لگائے گا؟ کہنے لگے ہاں. احد 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 احد. اس کے نعرے لگانے لگے. اس نے کہا اچھا. آگ کا انگارہ اٹھایا، حضرت بلال کی زبان پہ رکھا، زبان جل گئی. کہنے لگے اب بھی نعرہ لگائے گا؟ فرما ہاں اب بھی نعرہ لگائیں گے. احد احد احد. وہ ایک ہے. نعرہ لگانے لگے. اس نے آخری حربہ استعمال کیا کہ چادر اٹھائی، حضرت بلال کے گلے میں زور سے کھینچا. سانس نکلنے کی قریب تھا. بے ہوش ہو کے گر پڑے. اللہ اکبر. بے ہوش ہو کے گر پڑے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. حضور کو پتہ چلا. حضور کی حالت کو دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے اور امیہ سے کہا کوئی انسان کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے جیسے تم نے کیا؟ تم نے حضرت بلال کو لاوارث سمجھا؟ ظالم لاوارث سمجھتا ہے. اس نے کہا اگر آپ نے خریدنا ہے تو خرید لو. تو پھر عاشق حضرت صدیق نے کہا پھر لگا بولی میرے بلال کی. واہ صدیق اکبر. لگا بولی میرے بلال کی. اس نے کہا اس کے بدلے میں عیسائی غلام دے. آپ نے فرما دے دیا. اس نے کہا اس کے بیٹے دے. آپ نے فرما دے دیا. اس نے کہا 200 درہم دے. آپ نے فرما دے دیا. حدیث یہاں رکتی ہے مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ اگر حضرت بلال کے بدلے میں حضرت صدیق اکبر سے سارا مال لیتے تو حضرت صدیق اکبر حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے سارا گھر قربان کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. وہ سارا گھر قربان کر دیتے تو خریدا اور خرید کر اسی جگہ آزاد کیا. قریب گئے، بے ہوش ہے، اٹھایا گھر لے آئے. کئی دن تک حضرت بلال بے ہوش رہے. جب ہوش آیا نا تو پھر عاشق کے لبوں پہ ایک جملہ نکلا کوئی تو ہو، کوئی تو ہو جو ہاتھ پکڑ کر چہرے مصطفیٰ کا دیدار تو کروا دینا. حضرت صدیق اکبر نے انہیں بازوں کی طاقت سے اٹھایا، حضور کے قریب لے گئے. سرکار نے غلام کو آتے دیکھا، دور دیکھا. خدا کی عزت کی قسم وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا استقبال صحابہ کریں،
جن کا استقبال فرشتے کریں، مگر آج کے دن معاملہ الٹ تھا، رسول اللہ غلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو سینے کے ساتھ لگا لیتے، وہ آنکھ پہ جلایا جانا، زبان پہ انگارے رکھے جانا، حضرت بلال سب بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اشہدو کو اسدو پڑھتے تھے۔ وصال ہو جاتا ہے سرکار کا، حلب چلے جاتے ہیں، سرکار خواب میں آتے ہیں، مدینہ چھوڑ گئے ہو، چھوڑ گئے ہو مدینہ۔ صبح اٹھتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں، حضور کے مزار کے قریب چلے جاتے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے ضرور انہوں نے خیال کیا ہوگا، آقا بلوایا بھی آپ نے تھا خواب میں، اب پردے میں بھی آپ ہیں تو ذرا پردہ ہٹائیے نا، جیسے حضرت اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تھا جب مدینے پہنچے وہ سوئے لالہ زار پھرتے گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا وہ سوئے لالہ زار پھرتے گئے، تیرے دن نئے بہار پھرتے گئے، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، بکار خیش ایرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ۔ اور میرا پیر فرید جب مدینے پہنچا ہے نا تو پہنچ کر کہا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ جب حضرت خواجہ محمد یار فریدی مدینے پہنچانا، جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے سئی اساں نال ساول علیسو کے کائنا، اساں نال ساول علیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا۔ میرے آقا شب جمعہ ہے، آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے، آپ کے عشاق یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب غلام آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے جھولیاں پھیلا کے مظہر مختار سیدہ کائنات کا واسطہ دے کر آپ سے یہی کہہ رہا ہے اساں نال ساول علیسو کے کہنا۔ سائیں کیڑا وقت ملن دا خوسی، ڈھول اسانے ویڑھے اوسی، کیڑا وقت ملن دا ہوسی، ڈھول اسانے ویڑھے اوسی، رنج ہجر دے سخت ستائم، اکھیاں رومن دل کرلاوے، دلی چک دی تن تڑپاوے، رات نہاں آرام نہ آوے، لکلو ہاک دے بار اٹھائم، ملسم یار فرید کناہی دود دکھاواں کڈ کڈ۔ اور جامی بھی رو پڑے نا، اور کہنے لگے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زِ احوالم محمد را خبر کن، جو سوے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ فرید نے ترجمہ کیا، میرے پیر فرید نے، یار سپاہیڑا آوس مانڑے کول، یا سپاہیڑا آوس مانڑے کول، ایک لکھ نے دین دو لکھ دے سا، ایک لکھ نے دین سائیں دو لکھ دے سا، ایک واری چاہو منہ دھول مٹی سر پائیم، سر ننگ نموز وجائیم، کوئی پچھن نویڑ ہے آئیم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پرم نگر تو تانگے، جتھا پینڈے سخت اڑانگے، نہ راہ فرید نہ لانگے، یہ پند بہو مشکل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ روتے رہے پیر فرید، روتے رہے، اور جب حضور نے چہرے سے نقاب ہٹایا نا
تو پیر فرید نے حضور کو جب دیکھا تو دیکھ کر کہا وہ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید کھول ہے، خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید کھول ہے۔ اذان تو سناؤ، جو حضور کے زمانے میں اذان سنایا کرتے تھے۔ اہل مدینہ نے کہا 6 ماہ پہلے اذان دیتے تھے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، اذان نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ اب میں دل پہ ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہوں، وگرنہ جگر پھٹ جاتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے جب میں وہ کھڑا ہو کر جب میں چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا تھا نا، تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھتا تھا نا، ادھر لب حضور کا نام لیتے تھے، میں آنکھ کھولتا تھا، حضور مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے، حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب کس کو دیکھوں گا، کیسے نام پڑھوں گا؟ لوگ امام حسن کو لے آئے، امام حسین کو لے آئے، دونوں کھڑے ہوں تو تصویر مصطفیٰ سامنے ہے۔ دونوں نے کہا اذان سناؤ، اللہ اکبر کہا، بات ختم۔ آخری جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، بات ختم ہونے جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہا نا تو بچے گھروں میں رونے لگے، عورتیں گھروں میں رونے لگیں، صحابہ رونے لگے۔ وہ 6 مہینے پہلے والا زمانہ یاد آ گیا کہ جب حضور ہوتے تو پھر حضور تو اب بھی ہیں مگر آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو حضور اب تو ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی نا، مگر حضور تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ 6 مہینے پہلے والا زمانہ یاد آ گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو حضور اٹھاتے تھے، حضور کے لمس کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے نا، وہ بھی رونے لگے اپنی ماؤں کے گود میں، زبان حال سے کہنے لگے امی جان مصطفیٰ حضرت بلال تو آ گئے ہیں، مصطفیٰ کریم کب تشریف لانے والے ہیں۔ جامی کی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں۔